اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لکم۔ مقافات عمل با ارما بیان سورہ التکاثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الہکم الہاکم التکاثر کہ کثرت نے بہتان نے تم کو غافل کر دیا، یعنی کثرت نے وحدت سے غافل کر دیا۔ یہ کثرت تمہارے لیے تمہارے خالق اور مالک کا حجاب بن گئی۔ تم اگرچہ سر سے پیر تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو مگر بھول کا شکار ہو گئے اور اپنی پسند اور اپنی ناپسند سے حالات کو اچھا اور برا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ حالات بذات خود نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں۔ اگر حالات واقعی اچھے یا برے ہوتے تو واقعہ کربلا ہم کیسے سمجھیں گے؟ حالات ہی تھے جن سے خاندان نبوت کو دوچار کیا گیا، یہ واقعہ ہی تھا جو بیت گیا۔ مصائب کا شکار ہم بھی ہوتے ہیں لیکن مصیبت کو مصیبت ہی سمجھتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کی مقدس ہستیاں اگرچہ مصائب کا شکار ہوئیں لیکن یہ مقدس ہستیاں مصائب میں چھپی نعمتوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان انعامات پر نظر تھی جو شہادت کے صلے میں عطا ہونے والے تھے۔ حق سے مضبوط تعلق تھا جس کے سبب یہ مصیبتیں بھی انہیں مصیبتیں محسوس نہیں ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا سیدھا جنت میں نہیں جاؤں گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک تم جنت ہی میں جاؤ گے۔ جواب سن کر وہ صحابی لشکر میں جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ زخم پر زخم کھانا ان صحابی کی نظروں میں مصیبت نہیں تھی کیونکہ ان کا رخ اپنے خالق اور مالک کی طرف تھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے خرید لیا۔ آپ کی حکمت، علم اور دانائی سے بے حد متاثر ہو کر آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ دربار میں بادشاہ ہو کر آپ کے سامنے مؤدب بیٹھتا جیسے وہ بادشاہ نہیں آپ کا غلام ہو۔ کھانے پینے کی کوئی چیز پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا پھر خود کھاتا۔ اکثر حضرت لقمان علیہ السلام اس کی پیش کرنے پر تھوڑا سا کھا لیتے اور پھر اس کے آگے بڑھا دیتے۔ بادشاہ اسے اپنی سعادت سمجھتا۔ جب حکمت آ جاتی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بصیرت بھی آ جاتی ہے۔ حالات اور نعمتوں کے برتاؤ کا صحیح ڈھنگ اور اعمال میں اخلاص بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام ہی سمجھا۔ آپ جانتے تھے کہ جان پیسوں کے عوض دی اور لی نہیں جا سکتی، سکے جان کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ جو بھی نعمتیں حضرت لقمان علیہ السلام کو پیش کی جاتی تھیں آپ بادشاہ کو لوٹا دیتے۔ خربوزہ، کھیرے یا ککڑی کی فصل تھی، بادشاہ کے پاس تحفے میں ایک پھل آیا۔ معمول کے مطابق وہ پھل بادشاہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا طریق یہ تھا کہ تھوڑا سا کھا لیتے، باقی سارا بادشاہ کے حوالے کر دیتے۔ بادشاہ نے ایک پھانک پیش کی، آپ نے کھا لی، دوسری پیش کی، وہ بھی کھا لی، پھر تیسری، وہ بھی کھا لی، یہاں تک کہ ایک آخری خاش باقی رہ گئی۔ یہ سب خلاف معمول ہو رہا تھا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، یہ ضرور یہ پھل بہت لذیذ ہوگا جو حضرت لقمان علیہ السلام اسے نہیں دے رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ آخری پھانک کا ذرا سا ٹکڑا بادشاہ نے خود ہی اپنے منہ میں رکھ لیا۔ وہ ٹکڑا اس قدر کڑوا تھا کہ فوراً اسے تھوک دینا پڑا۔ بادشاہ کہنے لگے کہ میں تو ذرا سا ٹکڑا بھی کھا نہیں سکا، تم اپنی جان کے کیسے دشمن ہو کہ سارے پھانکے کھا لیے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے
بڑا پیارا سا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ تن و توش آپ کی عنایت کردہ نعمتوں سے پلا بڑا ہے، انہی غذاؤں کی بدولت مجھ میں قدرت، طاقت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں۔ اب ذرا سا کڑوا آ جانے سے میں حرف شکایت زبان پر لاتا تو یہ تو آپ کی ناشکری ہوتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نظر اس وقتی کڑواہٹ پر نہیں تھی بلکہ بادشاہ سے ملنے والی بے شمار نعمتوں پر تھی۔ اس کڑواہٹ کو آپ نے مصیبت نہیں سمجھا کیونکہ راحت نظر میں تھی۔ وطن اتنی سمجھ بھی گر کسی کو ہو تو کافی ہے۔ بات ذرا سی ہے، میرا رخ جو مخلوق کی طرف ہے، اگر تبدیلی نہیں آ سکی، میرا رخ خالق اور مالک کی طرف نہیں ہو سکا تو انجام کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن مجید سے اچھی کوئی کتاب آج دنیا میں موجود نہیں۔ کمپیوٹرائزڈ کر کے بھی دیکھ لیا گیا، معلوم یہ ہوا کہ آج دنیا میں کلام مجید ہی واقعی سب سے بہترین کتاب ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کے مطابق نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں مصیبتوں کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں، نعمت کے ساتھ عذاب کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف نعمتوں کا ذکر ہے، اور اگر ہم حساب نہ دے سکے تو اس کی جزا میں جہیم کا لفظ آیا ہے، یعنی نار جہنم، دوزخ کی آگ۔ اگر میرے اندر یہ سمجھ پیدا نہیں ہو سکی اور نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہونا ہے اس تعلق سے اگر میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ رحم کرے، آگے کا مرحلہ بہت سخت۔ ایک دن ہونا اگر ہے خاک تم کو غافلو، ما سوا اللہ جو تمہارا فعل ہے برباد۔ اگر ایک دن خاک ہی ہونا ہے، مرنا ہی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ما سوا اللہ یعنی غیر اللہ، ما سوا اللہ یعنی اللہ کا ما سوا یعنی غیر اللہ۔ آج سے 150-200 سال پہلے اگر کوئی بچہ جوان یا ضعیف سنتا تو اس کے ذہن میں اپنی خواہش کے سوا کوئی غیر اللہ نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حج اکبر کے موقع پر صاف صاف الفاظ میں امت سے فرما دیا کہ مجھے یہ ڈر بالکل نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جائے گے، ہاں آپس میں لڑ کر ختم ہو جاؤ گے، یہ ڈر ضرور ہے۔ آج سے 150-200 سال پہلے تک غیر اللہ کا کیا مطلب تھا؟ افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، یعنی تم اس کو تو دیکھو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ گویا نفس امارہ ہی تھا جو داخل میں تھا، زمانے کی ہوا بدلی۔ اب کسی چھوٹے سے بچے سے بھی آپ غیر اللہ کا مطلب پوچھیں تو غیر اللہ سنتے ہی وہ جواب دے گا اولیاء اللہ، نعوذ باللہ۔ آج لٹریچر دیکھیے، خوب پڑھیے، اس میں غیر اللہ کا مطلب اولیاء اللہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لیکن یہاں جو تصوف کی بارگاہ کی باتیں ہیں ان میں یہ منطق اور یہ جھگڑے نہیں ہوتے، بس 2 اور 2 4 ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ما سوا اللہ جو تمہارا فعل ہے برباد ہے۔ جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے کہ اولیاء اللہ غیر اللہ ہیں یا کسی سے سنیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے۔ جو باتیں حب نبوی سے ٹکراتی ہیں یا ہم کو اپنی آبائی ورثے سے محروم کرتی ہیں، ایسی باتیں سن کر بھی لا حول پڑھ لیا کریں۔ یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے وقت 100% شاک پروف، واٹر پروف بن جائیں۔ جب زمانے کے حالات بگڑنے لگیں، ماحول میں تبدیلیاں آنے لگیں، سیاسی حالات پلٹا کھانے لگے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امور
حکومت سے بے دخل کیا جانے لگا، اس وقت کچھ بیج اللہ اور غیر اللہ کے بو دیے گئے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن مبارک میں کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے سر کے بال گھٹے ہوئے تھے، داڑھی لمبی تھی، کرتا ٹخنوں کے قریب تھا، تہبند ٹکروں سے کافی اونچا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر تعداد میں جمع تھے۔ اتنے میں یہ شخص جس کا حلیہ بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا نام لے کر کہنے لگا کہ میرا حق، یعنی آپ جو تقسیم فرما رہے ہیں میں بھی حقدار ہوں، مجھے بھی دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور دوسری طرف تقسیم فرمانے لگے۔ وہ شخص پھر لوگوں کو پھلانگتا ہوا حضور کے سامنے آیا، حضور کا کھڑا نام لے کر کہتا ہے مجھے بھی دو۔ حضور نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ حضور کا نام بے ادبی سے لینے والا کلمہ گو تھا، کوئی کافر و مشرک نہ تھا۔ جب تیسری مرتبہ حضور سے مخاطب ہوا تو کہنے لگا کہ تم مجھ سے انصاف نہیں کر رہے ہو۔ یہ الفاظ دہرانے کے لیے ناچیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا قصدگار ہے۔ اللہ ناچیز کی مغفرت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا؟ صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے اور چاہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اور اس جیسے میری امت میں پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ یہ نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں کم دکھائی دیں گی، یہ قرآن مجید اور حدیثیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ان سے پیچھے رہیں گے، لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی توحید ہوگی جس میں رسالت کا کما حق و اقرار نہیں ہوگا، اور جب رسالت کا اقرار نہیں ہوتا ہے تو توحید کل عدم قرار دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے یہودی اور عیسائی تھے اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ان کے پاس رسالت کا اقرار نہیں تھا۔ دہریوں کے پاس تو خدا کا تصور نہیں ہے، باقی جتنے ادیان ہیں ان سب کے پاس اللہ کا ایک تصور ہے، چاہے یہ بگڑی ہوئی حالت میں کیوں نہ ہو۔ جس طرح کھجوروں کی تقسیم کے موقع پر ایک شخص نے گستاخی کا مظاہرہ کیا، صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکرام اور ادب کے جذبات نہیں تھے۔ یہ یا ان جیسے دوسرے افراد کے پاس اگر شمع نبوت کے پروانوں سے کوئی محبت یا عقیدت نہیں ہے تو رسالت کے مرتبے کو کیا سمجھیں گے؟ یہ صدقات تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار نے پائے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور منصب رسالت سے محبت نہ ہو، ایسی توحید زندیقی اور لادینی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ کسی انگریز مفکر کا قول ہے، جھوٹ کو اس کثرت سے دہراؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ ہم حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے حالات زندگی دیکھیں تو سچائی کی راہ خود بخود نظر آ جاتی ہے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ کے راستے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم حق کو بھول کر
اپنے نفس کی خواہشات میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہو، یہاں تک کہ یہ احساس بھی نہیں رہا کہ پیدا کرنے والے نے کس مقصد سے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، اور تم اس گمان میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم کو عبث اور بیکار اور کھیل تماشے اور لہو و لعب کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ موت پر ہمارا اختتام ہوگا۔ بے شک اس زندگی کے بعد موت ہے، لیکن اس موت کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جسے موت نہیں۔ یہ موجودہ زندگی موت کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں موت کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ حالات اور واردات مصیبت کی شکل میں ہوں یا راحت اور نعمت کی شکل میں، ہر ایک پر یکساں طور پر نازل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ مومن ہے، جو حق کی طرف چہرہ کیے رہتا ہے، وہ ان حالات، واردات اور واقعات کو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے سمجھتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے غیر اللہ بھی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے یہ ڈرتا ہے، جن سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن سے محبت کرتا ہے، یہ سب غیر اللہ ہیں۔ جتنے اہل اللہ ہیں وہ تو ہمیں پکڑ پکڑ کر، کھینچ کھینچ کر، باندھ باندھ کر اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ گروہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ خود ہم بھی اپنے آپ سے ایسی محبت نہیں کرتے۔ یہ گروہ ہم کو اجنبی اور غیر نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ ہی کی طرف اس کا چہرہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ ما سوا اللہ، جو تمہارا فعل ہے برباد ہے۔ اہل اللہ ہمیں باندھ کر حق کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہم رسیاں توڑا کر غفلت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اہل اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں ان کی محبتوں کا بھی پاس و لحاظ نہیں۔ ہم بڑی بے فکری سے دنیا میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہونا اگر ہے خاک تم کو غافلو، ما سوا اللہ، جو تمہارا فعل ہے برباد ہے۔ دوسرا شعر ہے، ہر سحر ہے حشر، ہر شب ہے قیامت اے وطن، ہر نفس نظروں میں ایک عالم نیا ایجاد ہے۔ ہر سحر ہے حشر، ہر شب ہے قیامت اے وطن، ہر نفس نظروں میں ایک عالم نیا ایجاد ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یعنی وہ ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ فرما ہیں۔ حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کا انتہا درجے کا مقام سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم قریب سے دیکھیں تو کیا بات بنے گی؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اپنی سمجھ سے اچھا یا برا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے حالات ہیں یا شخصیات ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ان حالات اور شخصیات کا اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے، جن کو دوست سمجھتے ہیں، اپنی دانش سے دوست سمجھتے ہیں، اور دشمن دراصل نفس کی سمجھ سے دشمن نظر آتا ہے آئینہ خانہ ہر دو سرا۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے سوا کچھ نہیں۔ جب محبت کے سبق میں آئیں گے تو یہ جہان دوست کا بازار ہے، نظر دوستی کی ہے یا دشمنی کی ہے، یہ الجھن نکال پھینکیں۔ حق بات کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جدھر رخ کرو چہرہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ حق کی تجلیات اگر جلالی شکل میں ہیں تو نفس نے اس کا نام دشمن رکھ لیا، اور جمالی شکل میں ہیں تو نفس نے اس کا نام نعمت رکھ دیا، دوستی رکھ دیا۔ جب حساب کتاب ہوگا تو بنیاد عمل ہی رہے گا، اور عمل کا انحصار ہر شخص کی سمجھ پر ہے۔ سمجھ درست ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بزرگان دین کے کلام میں سمجھ کا نام دل ہے، یعنی قلب۔ جب قلب درست ہو جاتا ہے تو سارے اعمال افعال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور جب قلب درست نہیں رہتا تو اعمال افعال میں بگاڑ پیدا ہوگا ہی۔ قلب کو درست رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے سے محبت ہو، پھر دل میں روپیے پیسے کی محبت، مال جائیداد کی آرزو، مان مرتبے کی تمنا کچھ نہیں رہنا چاہیے، پھر کڑوا نہیں رہتا، شکر گزاری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر کربلا کا معرکہ بھی ان نفوس قدسیہ کے لیے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے محض جنگ نہیں رہتا، نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سن کر میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا، آپ کی نظر جسم پر لگنے والے زخموں پر نہ تھی بلکہ اس کے صلے میں ملنے والی نعمت پر تھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال پیش فرمائی ہے کہ کسی نے کتے کو پتھر مارا، اس کو چوٹ لگی، پتھر کتے کے قریب ہی پڑا تھا، لیکن کتے نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ کتا غصے سے نظروں بھری مارنے والے کو دیکھنے لگا اور اسی کی طرف انتقام لینے کے لیے دوڑا۔ اس مثال سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اچھے برے، پسندیدہ ناپسندیدہ تمام حالات کو من جانب اللہ سمجھنے لگ جائیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، اس کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہماری آنکھوں سے غیریت کے پردے دور ہو جائیں اور شے میں شاہ کا جلوہ نظر آنے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم خود ہی اپنے ظلم کا شکار ہو گئے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔